ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات ذی وقار، قرآن کریم نے انسان کے ضمیر یعنی نفس کی 3 اقسام بیان کی ہیں. ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے. نفس لوامہ جو ہے جس انسان کی یہ حص ختم ہو جائے
وہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام رہتا ہے۔ نفس امارہ وہ نفس ہے کہ جو انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، اس کے دل کے اندر وسوسات پیدا کرتا ہے۔ جب ایک انسان کے ضمیر کے اندر نفس لوامہ جو ہے طاقتور ہوگا تو انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ نفس ہے کہ جو کوئی گناہ کا کام کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد ہمیں ملامت کرتا ہے، ہمیں شرمندہ کرتا ہے، ہمارا ضمیر جگاتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ آپ کیا کرنے چاہ رہے ہو، یہ آپ کیوں کرو گے۔ جو ضمیر کی آواز ہے اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس انسان کے دل کے اندر نفس کی اقسام میں نفس لوامہ کمزور پڑ جائے، یہ انسان دن اور رات جہالت کے اندھیروں میں مسلسل ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نفس کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ ہمیں قیامت کے دن کی قسم ہے، ہمیں قسم ہے اس دن کی جس دن جزا و سزا کے لیے میدان سجا لیا جائے گا، اور ہمیں قسم ہے اس نفس کی جو نفس برائی کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد آپ کو جھنجھوڑتا ہے، شرمندہ کرتا۔ حضرات جی وقار، موضوع آج کا یہ ہے کہ جب انسان ہے تو خطا کا پتلا، غلطی ہو ہی جاتی ہے، معاشرے میں رہتے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمارا کردار یہ ہے، چند بندوں کے ساتھ رہتے ہو، کسی نہ کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے، کسی کا نقصان ہو ہی جاتا ہے، شیطان بہکا ہی دیتا ہے، شیطان اپنی باتوں میں وسوسات میں لے ہی آتا ہے، لیکن غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جانا، اس پہ قائم ہو جانا، اس پہ اصرار کرنا، یہ ابن آدم کا شیوا نہیں ہے، یہ شیطان کا شیوا ہے۔ ابن آدم کا شیوا کیا ہے کہ جب اس سے غلطی ہو، جب اس سے گناہ سرزد ہو، یہ فوراً شرمندہ ہوتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے کیے پہ پچھتاتا ہے، آمادگی کا اظہار نہیں کرتا، دھڑلے سے یہ نہیں کہتا کوئی نہیں، سارا دنیا کر دی پی، میں کر لیا تو کی ہو گیا، نہیں، یہ شرمندہ ہوتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، جاؤ کر لو جو کر سکتے، کیتا جے، تڑیے نہیں لگاتا، شرمندہ ہوتا ہے اپنے کیے پہ، افسوس کرتا ہے، ساری دنیا کی مثالیں نہیں دیتا، اور کیسا پورا پاکستان کرتا ہے جے میں کر لیا تو کی ہو گیا، نہیں۔ اگر یہ جملہ زبان سے نکلتا ہے تو یاد رکھیں ہمارا ضمیر مر چکا ہے، نفس لوامہ مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، شیطان نے نفس امارہ کو عروج دے دیا ہے، اس کو بڑا ہی بڑھا دیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ انسان ایک تو یہ ہے کہ گناہ کرے ہی نہ، دوسری کیفیت یہ ہے کہ جب گناہ کر لے شرمندہ ہو، یہ بہت بڑی کیفیت ہے۔ اس سے بھی بڑی کیفیت ہے جو انسان گناہ نہ کرے۔ ایک تو بندہ سرے سے گناہ ہی نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب اللہ کی یہ پیدا کردہ مخلوق غلطی نہ کرے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں یہ ساری مخلوق کو ختم کر دوں، اس کو ختم کرنے کے بعد اس مخلوق کو پیدا کروں جو غلطی کرے، گناہ کر لے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اپنے کیے پہ شرمندہ بھی ہو، معافی بھی مانگے، افسردہ بھی ہو،
جب یہ کیفیت ہوگی تو حضرات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں، جنت انشاءاللہ آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ آج موقع ہے، یہ باتیں ابتدائی جو ہیں، تمہیدی باتیں جو ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی ہے، کسی کا حق کھا لیا ہے، کسی کو پریشان کر لیا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، معافی مانگیں، اپنے ضمیر کو جگائیں، نفس لوامہ کی کیفیت کو بیدار کریں، افسردہ ہوں اپنے کیے پہ، وگرنہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آج بے شک آپ اس سے حساب کتاب برابر کریں یا نہ کریں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن اللہ نے انسان ہی نہیں جانوروں کا بھی حساب برابر کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جو دنیا پہ سینگ والی بکری ہے نا، اس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ انصاف کا ترازو قائم کرے گا، یہ جس کو دنیا پہ سینگ دیے تھے نا، قیامت کے دن اس کے سینگ ختم کر دے گا، اور جسے دنیا پہ سینگ نہیں تھے دیے، قیامت کے دن اسے سینگ عطا کرے گا اور کہے گا آج اپنا بدلہ دنیا والا لے لو۔ میرا اللہ تو جانوروں سے بھی عدل کروائے گا۔ وہ دن ایسا دن ہے کہ وہ جانور جن کا جنت اور جہنم کا کوئی تصور نہیں ہے، صرف اللہ عدل کرنے کے لیے ان کو پیدا کرے گا، اور جب یہ انصاف قائم ہو جائے گا پھر اللہ دوبارہ ان کو مٹی کے ساتھ ملا دے گا۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہی بتایا ہے کہ لوگوں، مرنے سے پہلے پہلے، روح قبض ہونے سے پہلے پہلے، قبر کی دیواروں سے جانے سے پہلے اپنے حساب برابر کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسی کا حق کھایا ہو، کسی سے ناجائز معاملات کیے ہوں، کسی کو اذیت دی ہو، قیامت کا دن ہو آپ کو دینے پڑ جائے۔ انسان ہیں، ہو ہی جاتی ہیں غلطیاں، کسی کو ذلیل کر ہی دیا ہے تو آج موقع ہے اس کے گھر جا کے اس سے معافی مانگ لے۔ ہم نے یہ تو بڑا سنا ہے کہ لوگوں کے بارے دل صاف کریں، لوگوں کو معاف کریں، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں معاف کریں۔ مثالیں دی ہیں یوسف علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، پریشان کیا ہے، تکلیفیں دی ہیں، ان کو معاف کر دیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو فوراً اس سے معافی بھی مانگیں۔ آپ کی طرف سے کوئی زیادتی ہے، اس پہ ڈٹ نہ جائیں، افسوس کریں، شرمندگی کا اظہار کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ کسی کا مال لیا ہے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی ہے، غیبت کی ہے، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، فرمایا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کسی انسان کی بغیر اجازت اس کی ایک لکڑی بھی لے۔ جب ہم یہ احادیث سنتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں رکھ کے پرکھیں، کیا ان احادیث پہ ہم پورے اترے ہیں؟ دعوے سے کہے کوئی میں نے آج تک کسی سے کوئی ایسی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک لکڑی تک بھی لینے سے منع کیا ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں، آج موقع ہے، آج وقت ہے، فرصت ہے، لمحات ہیں، معافی مانگیے، اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو بہتر بنائیں۔ اور یہ تو ہماری کیفیت ہے نا کہ ظلم و زیادتیاں کر کے بھی ہم بڑے مطمئن رہتے ہیں،
ویکھی جائے گی، لیکن صحابہ کرام کی کیفیت اور ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت اور ہوتی تھی۔ آئیے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ایک سفر کے اندر جا رہے ہیں، اونٹ کی مہار پکڑی ہے، پیدل چل رہے ہیں، صحابہ اکرام ساتھ ہیں، کافی بڑا قافلہ ہے۔ ایک صحابی دل کے اندر سوچتا ہے کہ میں بھی جلدی سے اپنے اونٹ کو تھوڑا تیز کروں نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاؤں۔ یہ جلدی سے اپنے اونٹ کو ہانکتا ہے، تیز کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، رش تھا، بگدڑ تھوڑی سی مچی، جانور تھے ظاہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے اوپر نا اس صحابی کا پاؤں آ گیا، جوتا چونکہ سخت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھنے کی وجہ سے تکلیف کا احساس ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نا ایک کوڑا تھا، آپ نے اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو پیچھے کو دھکیلا، پیچھے کو کر دیا، جلدی سے، جیسے ہماری کیفیت ہوتی ہے اچانک کوئی تکلیف پہنچے تو جلدی سے اسے ہٹاتے ہیں سائڈ پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کوڑے کی مدد کے ساتھ اس صحابی کو تھوڑا پیچھے کر دیا ہے۔ صرف اتنی سی کیفیت ہے، یہ صحابی بڑا پریشان، بڑا پریشان، افسردہ ہے۔ بلکہ صحابی خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم جس دن یہ کیفیت ہوئی نا ساری رات میں بے چینی سے سو نہیں سکا۔ کیوں؟ اوے نامراد، تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی ہے، اذیت پہنچائی ہے، ساری رات بے چین رہا، روتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا، اپنے آپ کو کوستا رہا، ضمیر کی آواز جو تھی بلند ہوتی رہی، شرمندہ ہوتا رہا، ساری رات میں بڑا پریشان۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، میں اٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گیا۔ پھر کیا ہوا؟ یہاں میں پہنچتا ہوں، میرے جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، میرے صحابہ، کل وہ جو میرا صحابی، وہ جس کا میرے پاؤں کے اوپر پاؤں آ گیا تھا، ذرا اسے تو پتہ کر کے آؤ کدھر ہے۔ یہ صحابی ادھر اپنی جگہ پریشان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس صحابی کو لے کے آیا گیا۔ یہ صحابی فرماتے ہیں میرے دل کے اندر ابھی یہ چل رہا تھا کہ اللہ کے رسول سے معافی مانگوں گا، آقا شرمندہ ہوں، غلطی ہو گئی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، میرے جسم کے ساتھ آقا جو سزا دیں مجھے منظور ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ کیفیت چل رہی ہے، لیکن دوسری طرف معاملے ہی علیحدہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس صحابی کو سامنے کھڑا دیکھا ہے، نظریں جھکائے دیکھا ہے، آقا فوراً فرماتے ہیں میرے صحابی، وہ جو کل تم نے میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا نا، اس کے بعد میں نے تجھے جو دھکا دیا تھا، میں محمد تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور صرف ایسے معافی نہیں مانگتا بلکہ وہ 80 بکریاں ہیں، میں اس کے کفارے میں تجھے وہ 80 بکریاں دیتا ہوں، وہ لے لو، میں محمد الرسول اللہ کی اس خطا سے درگزر کرو۔ یہ میرے محمد کی کیفیت ہے۔ حضرات راستے میں جاتے ہیں، ٹریفک ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی گاڑی لگ جائے نا، جو گالیاں ہم نکالتے ہیں وہاں کسی نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا قصور میرا ہے، غلطی کس کی ہے۔ جو رانگ وے پہ آ رہا ہوتا ہے وہ زیادہ گالیاں نکالتا ہے، جو ٹریفک قوانین کی وائلیشن کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ تپا ہوا ہوتا ہے، وہ زیادہ گریبان پکڑنے کو تیار ہوتا ہے۔ کسی کا حق کھانے کے بعد، کسی کو تکلیف دینے کے بعد ہمارا ضمیر ہے کہ ملامت کرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔
لیکن صحابہ کی کیفیت، اللہ کے رسول کی کیفیت تو بتا ہی چکا ہوں کہ پاؤں پہ پاؤں رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور کفارہ 80 بکریاں اس صحابی کو عطا کی. اور ایک ایوریج قیمت بھی لگائیں، 40,000 کی بھی بکری لگائیں نا تو تقریباً 32 لاکھ روپیہ بنتا ہے. یہ 32 لاکھ روپیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس چیز کا کفارہ ادا کیا ہے کہ میرے صحابی مجھے معاف کر دینا، میں محمد قیامت کے دن تیرے اس کام کا، اس جو تجھے سزا دی ہے، جو تجھے دھکا دیا ہے، اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. گالیاں نکال کے لوگوں کو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، لوگوں کو پریشان کر کے، لوگوں کو اپنی چرب لسانی کی وجہ سے خاموش کر کے، اس کی عزت کو داغدار کر کے بڑے مطمئن ہوتے ہیں. ہم بولن جوگا نہیں چھڑیا، پھر کیا ہوا؟ وہ بولنے جوگا نہیں رہا. تو ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن میرا رب تجھے گنگا کرے گا اور اس کو کہے گا آج بدلہ لے اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی نہیں ہوئی کہ جس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو گے کو 2-4 جو نیکیاں نامہ اعمال میں ہیں وہ بھی اس کے حوالے کر دو گے، کو 2-4 جو نمازیں پڑھی ہیں سنت کے مطابق ان کا اجر بھی اسی کے حوالے کر دو گے جس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے. یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھری پڑی ہے ان واقعات سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام کی صفیں درست فرما رہے ہیں. ایک صحابی کی صف درست نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے تھوڑا سا چھڑی کے ساتھ اس کو سیدھا کیا ہے، اشارے کے طور پہ تھوڑی سی چھڑی لگائی ہے اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں، وہ سنا ہوا ہے آپ نے اکثر واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو وہ لے سکتا ہے. یہ صحابی بولا کہا اللہ کے رسول آپ نے وہ مجھے اس موقع پہ چھڑی لگائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کو تم ہی کچھ کیتا ہی ہونا ہے، امی تو نہیں لاتی. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی میں محمد الرسول اللہ کا جسم حاضر ہے، جیسے میں نے تجھے مارا ہے تو جیسے مطمئن ہے ویسے میرے جسم پہ بدلہ لے. کائنات کا امام نبی ہے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہے. کائنات کا امام نبی ہے، اپنے آپ کو رایا کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ جس کے ساتھ مجھ سے کوئی ظلم و زیادتی ہوئی ہے مجھ سے بدلہ لے لے. کیسا عادل امام ہے. وہ صحابی جلدی سے آگے آیا کہ اللہ کے رسول جس دن مجھے اپنے چھری لگائی تھی نا میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قمیض ہٹا دی، کہا لو مار لو. صحابہ اکرام پہ سکونت طاری ہے، پتہ نہیں کیا کیفیت ہونے لگی ہے. صحابہ روک رہے ہیں اسے، اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی کیفیت نہیں تو دیکھ رہا، ہمیں مار لے، ہم سے بدلہ لے لے. لیکن یہ صحابی جلدی سے آگے بڑھا، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب دیکھا نا جسم پہ کپڑا نہیں ہے جلدی سے جسم پہ بوسہ لیتا ہے، کہا اللہ کے رسول وہ میری غلطی تھی، میری خطا تھی جس کی وجہ سے آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی. میں بدلہ تو نہیں لینا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا پتہ نہیں اس کے بعد زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اللہ کے رسول میں نے سوچا آپ کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا دوں، کہیں اسی بابرکت جسم کی وجہ سے اللہ میرے جسم کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کرے. میرے پیغمبر نے تو یہ سکھایا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ اگر تکلیف ہو گئی ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہے تو جلدی سے اپنے آپ کو اس کے آگے احتساب کے لیے پیش کر دو، معافی تلافی کے لیے پیش کر دو، اپنے آپ کو اس کے آگے بدلے کے لیے پیش کر دو. قیامت کے دن بدلہ نہیں دے سکو گے، بڑے سخت معاملات ہوں گے اس دن. اور پھر یہی سیرت کو صحابہ اکرام نے بھی لیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نا ایک بندے کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، ہاتھ میں ایک رسی پکڑی ہوئی تھی، رسی مار دی اس کو.
اسی مجلس میں تھوڑی ہی دیر بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، نفس لوامہ نے جوش مارا۔ فوراً صدیق کہتے ہیں اے میرے دوست، میں نے جو غلطی کی ہے نا، یہ رسی میں تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، یہ رسی پکڑو، جیسے میں نے تمہیں ماری ہے ایسے ہی تم بھی میرے جسم پہ مار لو، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کا دن ہو یہ رسی مارنے کی وجہ سے صدیق کے نامہ اعمال سے اجر و ثواب کو کاٹ لیا جائے۔ حضرات، یہ صحابہ اکرام کی کیفیت تھی۔ بے شمار درجنوں واقعات، چونکہ وقت اتنا نہیں ہے، وگرنہ درجنوں واقعات صحابہ کے ایسے ہیں کہ نمازیں بھی اگر پڑھتے تھے، رکوع و سجود کرنے والے تھے، عبادات بھی کرنے والے تھے، لیکن اپنے آپ کو لوگوں کے آگے احتساب کے لیے پیش کرتے تھے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا، کوئی خطا ہو گئی ہے تو معاف کر دینا۔ یہاں زمینیں کھا کے، بہنوں کے بھائیوں کے حق کھا کے پہلی صف کا نمازی بنا ہوا ہے، ناجائز بھتیجوں کی زمین پہ قبضہ کر کے یہ بڑی تسلی کے ساتھ اپنے آپ کو موحد سمجھتا ہے۔ عدالتیں بڑی بڑی ہیں ان بھتیجوں کی زمینوں کو کھانے والے حقوق کے بارے میں۔ کیا ہوتا ہے، بھائی فوت ہو گیا، اب اس کے بچے جو ہے نا، چچا ان کو زمین دینے کو تیار نہیں ہے، ان کا حق اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے چھین ہی لوں۔ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو لوگوں کو پریشان کرنے کا سبب نہیں بناتے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف احتساب کے لیے وہ پیش ہوں جو ہمارے حکمران ہیں، نیب ان کو بلائے، لیکن ایک نیب اللہ نے بھی رکھی ہے جو آپ کی اور میری انویسٹیگیشن کرے گی، جو آپ کا اور میرا احتساب کرے گی۔ اس سے پہلے اس نیب کے اندر پیشی سے پہلے اپنے ضمیر کی نیب میں اپنے آپ کو کھڑا کیجئے، دیکھیے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس کا حق کھایا ہے، جس کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، معافی مانگ لیں یا بدلہ دے دیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ ایک مجلس کے اندر تشریف فرمائے ہیں اور ایک ساتھی کو دیکھا، وہ نبینہ آنکھوں سے معروم ہے، حدیث بیان کر رہے ہیں، اور نبینے بندے کی تھوڑی طبیعت اس انداز سے ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے نا تھوڑا جسم کو حرکت زیادہ دیتا ہے، ہلتا جلتا ذرا زیادہ ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جب اس کو دیکھا نا کہ یہ بندہ بڑا ہل رہا ہے، ہنسنے لگے، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن ساتھ ہی چونکہ وہ امام بخاری تھے، اللہ کو راضی کرنا جانتے تھے، نفس مطمئنہ نے جب انگڑائی لی ہے، جب بیدار ہوا ہے ان کے جسم کے اندر، ان کی روح کے اندر، ان کے دل کے اندر، پھر کیا ہوا؟ امام بخاری علیہ الرحمہ فوراً اسی مجلس کو برخاست ہونے سے پہلے اس نبینہ ساتھی سے کہتے ہیں، اے میرے بھائی، جب آپ حدیث بیان کر رہے تھے نا، آپ کے جسم کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر کے مجھ سے بے ساختہ ہنسی نکل آئی تھی، لیکن میں امام بخاری علیہ الرحمہ شرمندہ ہوں اپنے کیے پہ، میں اپنے کیے پہ افسردہ ہوں، میں نے جو ہنسی کا اظہار کیا ہے مجھے معاف کر دو۔ کہا امام صاحب ہم نے کون سا دیکھا ہے، اللہ نے آنکھیں نہیں دیں، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ کہا آپ نے تو نہیں دیکھا، لیکن میرے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ کہیں ہو سکتا تھا کہ یہ مجھے ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا، دل کے اندر اس چیز کو برا محسوس کرتا کہ یہ امام بخاری میری طرف دیکھ کے تنقیدی نظروں کے ساتھ ہنسے ہیں۔ جو کیفیت ایک بینا کے لیے تھی وہی کیفیت میں ایک نابینا کے لیے بھی رکھتا ہوں، مجھے معاف کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان کا رب مجھے دیکھ ہی رہا ہے، قیامت کے دن اس کام کی وجہ سے مجھے پکڑ لے۔ وہ نابینا دوست جو تھے فوراً امام بخاری علیہ الرحمہ کے تقوی کا عالم دیکھ کے کہتے ہیں، جاؤ میرے دوست، میں نے تجھے معاف کی ہے۔ حضرات،
باتیں بتانے کا مقصد، احادیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، پریشانیاں تکلیفیں ہر انسان پہ آتی ہیں، تو پھر ان تکلیفوں سے نکلنے کے لیے لوگوں کے حق بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں، لوگوں کے معاملات بھی خراب کرتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آج موقع ہے اپنی غلطیوں پہ ڈٹ کے شیطان کا کردار ادا نہ کریں، بلکہ افسردہ اور شرمندہ ہو کے ابن آدم کا کردار ادا کیجئے۔ آسمان کا رب آپ کی اور میری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔